اللہ 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 اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن مجید نے باطل نظریات پر رد بھی کیا اور یہ بھی بتایا کہ سیدھا راستہ کیا ہے۔ کسی بھی شخص کو کامیاب ہونے کے لیے یا فطرت کے مطابق زندگی گزارنے کے لیے صرف سیدھے راستے کا علم ہونا کافی نہیں ہے۔ یہ ضروری ہے کہ اس سیدھے راستے پر چلانے والا کوئی محرک موجود ہو، کیونکہ جب بھی آپ اچھا بننے کی کوشش کریں گے یا فطرت کے مطابق زندگی گزارنے کی کوشش کریں گے تو آپ کی زندگی میں کئی مواقع ایسے آئیں گے جہاں آپ کو قربانی دینا پڑے گی۔ میں نے جیسے بتایا کہ سچ بولنا یہ فطرت کا راستہ ہے، سچ بولنے والا اچھا سمجھا جاتا ہے۔ کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیشہ سچ بولنا آسان ہے؟ اگر سچ بولنا ہمیشہ آسان ہوتا تو لوگ جھوٹ کیوں بولتے پھر؟ ظاہر ہے انہی مواقع پر جھوٹ بولا جاتا ہے جہاں سچ بولنے میں اپنی عزت کا یا اپنے مال کا یا اور کوئی نقصان ہو رہا ہوتا ہے انسان کو۔ تو آپ سچ کا راستہ جب ہی اختیار کریں گے جب آپ کے پیچھے آپ کے پاس سچ بولنے میں کوئی لالچ ہو یا آپ کو جھوٹ بولنے پر کسی عذاب کا خوف ہو۔ تین چیزیں ہیں جو انسان کو کسی عمل پر ابھارنے کے لیے محرک کا کام دیتی ہیں۔ تین چیزیں کبھی بعض دفعہ تو وہ تینوں چیزیں انسان کے پیش نظر ہوتی ہیں، اور کبھی بعض دفعہ کوئی دو چیز یا کبھی کوئی ایک چیز ہوتی ہے جس کی وجہ سے انسان قربانی دینے کے لیے تیار ہو جاتا ہے، آمادہ ہو جاتا ہے۔ وہ تین چیزیں ہیں کسی کی محبت یا کوئی خوف یا کوئی لالچ۔ آپ جب بھی قربانی دیتے ہیں یا تو اس قربانی کے پیچھے کسی کی محبت ہوتی ہے، کسی کو خوش کرنے کے لیے، اپنے محبوب کو راضی کرنے کے لیے آپ بڑی سے بڑی قربانی دینے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، یا بعض دفعہ آپ کو اس میں کوئی لالچ ہوتی ہے، کچھ امید ہوتی ہے کہ اگر میں اس وقت یہ قربانی دوں گا۔ اس کی مثال صبح شام آپ دیکھتے ہیں کہ لوگ دفتر جاتے ہیں، مزدور کدال لے کے نکلتا ہے، سارا دن کنواں کھودتا ہے، کیا وجہ کیا ہے؟ وہ اتنی زبردست قربانی کیوں دے رہا ہے، اتنا پسینہ کیوں بہا رہا ہے؟ اسے پتہ ہے کہ شام کو مجھے اس کے عوض میں چند پیسے ملیں گے۔ اگر یہ لالچ اس کے سامنے نہ ہو، وہ 1 فٹ بھی گڑھا کھودنے کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ وہ 15-20 فٹ کا کنواں کھودنا تو بہت دور کی بات ہے۔ بعض دفعہ خوف ہوتا ہے کسی چیز کا کہ اگر میں نے یہ کام نہیں کیا تو مجھے نقصان ہو جائے گا۔ مزدور اگر کنواں کھودتا ہے پیسوں کی لالچ میں تو نہ کھودنے میں اسے غربت اور فقر و فاقہ کا خوف بھی ہوتا ہے۔ لوگ صبح صبح آفس جاتے ہیں، یونیورسٹیوں اور کالج میں جو تعلیم حاصل کی جا رہی ہے، طلبہ محنت کرتے ہیں، اس محنت کے پیچھے بھی لالچ بھی ہوتی ہے، خوف بھی ہوتا ہے کہ اگر نہیں کی تو ہم ترقی کی دوڑ میں پیچھے رہ جائیں گے، آگے نکلنے کا شوق، پیچھے رہ جانے کا خوف۔ تو یہ 3 بنیادی چیزیں ہیں جو انسان کو قربانی پر آمادہ کرتی ہیں۔ اور میں نے جیسے بتایا کہ فطرت کے راستے پر چلنے کے لیے، اچھا بننے کے لیے صحیح نظریات آپ اختیار کریں، صحیح اعمال آپ اختیار کریں، اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ آپ کو ان تینوں چیزوں میں سے کسی چیز کا خوف ہو، یا لالچ ہو، یا جس نے آپ کو حکم دیا ہے آپ کے دل میں اس حکم دینے والے کی محبت ہو، وہ محبت آپ کو عمل پہ ابھارے گی۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ اگر ہم صرف دنیاوی لالچ، دنیاوی خوف اور دنیاوی محبتوں پر اکتفا کریں تو بہت سارے فسادات کی، بہت ساری برائیوں کی جڑ ہی یہی لالچ ہے۔ جھوٹا آدمی جھوٹ دنیاوی مفاد ہی میں بولتا ہے، یا اسے کسی چیز کا خوف ہوتا ہے جو اسے جھوٹ بولنے پر مجبور کرتی ہے۔ سچ بولنے میں قربانی دینا پڑتی ہے انسان کو، جھوٹ بولنے میں قربانی نہیں دینا پڑتی۔ وفا ایک انسان میں اچھی صفت ہے، آپ وفا کریں گے تو آپ اچھے انسان کہلائیں گے، آپ بے وفا ہیں آپ برے انسان کہلائیں گے۔ لیکن بے وفائی میں انسان کو قربانی نہیں دینی پڑتی، قربانی انسان کو وفادار بننے میں دینی پڑتی ہے۔ بوڑھے والدین ہیں، انہوں نے آپ کی خدمت کی، آپ کو پال پوس کے جوان کیا، جب وہ بوڑھے ہو گئے تو اب آپ وفا کا تقاضا ہے کہ آپ اپنی جوانی ان پر لٹائیں، لیکن اس میں آپ کو قربانی دینی پڑے گی۔ اب مجھے بتائیے یہاں کیا لالچ ہے؟ کیا آپ کو اس خدمت کے پیسے ملیں گے؟
کیا گورنمنٹ نے آپ کے لیے کوئی وظیفہ متعین کیا ہے کہ آپ بوڑھے والدین کی خدمت کریں تو آپ کی سیلری جو ہے 15,000 روپے 20,000 روپے بڑھا دی جائے گی؟ دنیا کا کوئی لالچ نہیں. یا آپ کو کوئی خوف ہے کہ اگر میں نے ان بوڑھے والدین کی خدمت نہیں کی, میں نے ان کو اولڈ ہاؤس میں اگر میں نے جمع کرا دیا ان کو, تو میرے اوپر کوئی کیس ہو جائے گا؟ یہ بھی خوف نہیں ہے. وہ بیچارے بوڑھے کیا کریں گے؟ وہ اگر اتنے طاقتور ہوتے اور آپ سے انتقام لینے کی طاقت اور قدرت ان میں ہوتی تو وہ بوڑھے وہ پھر آپ سے خدمت کیوں لیتے؟ پھر وہ خدمت لینا اس کی علامت ہے کہ اب وہ آپ کے رحم و کرم پر ہیں. آپ ان کا علاج کریں بچ جائیں گے, نہیں کریں تو مر جائیں گے, آپ کے رحم و کرم پر ہیں. تو بہت ساری چیزیں دنیا میں, بہت سارے مواقع ایسے آتے ہیں کہ آپ قربانی دینے کے لیے اگر کوئی دنیاوی لالچ ہو تو آپ قربانی دینے کے لیے تیار ہوتے ہیں, ورنہ عام طور پر ہوتا ایسا ہے کہ قربانی دینے کے لیے آپ آمادہ نہیں ہوں گے, کیونکہ قربانی دنیا ہی کی تو آپ کو قربانی دینی ہے نا. تو لالچ آپ کے دل میں دنیا کی, آپ کے سامنے صرف یہ دنیا ہے, تو اسی کی قربانی دے کر آپ کیسے یعنی سیدھے راستے پر چل سکتے ہیں آپ؟ اس میں تو آپ کا نقصان ہے. تو ظاہر ہے اس دنیا کے علاوہ کوئی اور ایسا جہاں ہونا چاہیے جہاں آپ کا ایمان ہو کہ آپ کو اس جہاں میں اس کا بدلہ نہیں مل رہا. اگر آپ بوڑھے والدین کو گھر میں رکھ کر ان کی خدمت کریں گے, یہاں نہیں مل رہا وہاں ملے گا, یہاں نہیں مل رہا وہاں اس سے زیادہ ملے گا. یہاں جو سزا ملے گی آپ کو برائیاں اختیار کرنے پر, یہاں جو آپ کو برائی اختیار کرنے پر جو آپ کو نعمتیں ملیں گی, تو وہاں اگر آپ یہ برائی چھوڑیں گے تو وہاں اس سے زیادہ ملیں گی. جب تک انسان کے سامنے دو متبادل راستوں میں سے ایک راستہ نہیں ہوتا اور اسے یہ پتہ نہیں ہوتا کہ یہاں میں قربانی دوں گا تو اس کے بدلے میں مجھے زیادہ ملے گا, اس وقت تک انسان عمل کے لیے آمادہ اور تیار کبھی بھی نہیں ہوتا. تو قرآن مجید نے انسان کو سیدھے راستے پر چلانے کے لیے جو طریقہ کار اختیار کیا ہے اس کو التذکیر کہا جاتا ہے, نصیحت. یعنی ایسی باتیں, ایسے نظریات کا انسان کو حامل بنانا, مکلف بنانا کہ وہ چیزیں انسان کو بڑی سے بڑی قربانی دینے کے لیے تیار کر دے, وہ اپنی ذات پر دوسروں کو ترجیح دینا شروع کر دے, وہ اللہ کا بھی فرما بردار بن جائے, اللہ کے رسول سے بھی وفا کرے, پیغمبروں کے بھی حقوق پہچانے, اپنے معاشرے کے بھی حقوق پہچانے. جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دین نصیحت کا نام ہے, خیر خواہی کا نام ہے. الدین هو النصیحہ. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ کس کے لیے خیر خواہی؟ فرمایا للہ ولی رسولہ ولی عامۃ المومنین. اللہ کے ساتھ بھی خیر خواہی, اللہ کے رسول کے ساتھ بھی, اور عام لوگوں کے ساتھ بھی. اللہ کے ساتھ خیر خواہی کیا ہے کہ اللہ کے جو حقوق ہیں آپ وہ پورا کریں. رسول کے ساتھ خیر خواہی کیا ہے کہ رسول کے احکامات کو آپ بجا لائیں. اور عام لوگوں کے ساتھ خیر خواہی کیا ہے کہ عام لوگوں کے حقوق جو آپ کے اوپر ہیں, آپ کا پڑوسی اگر بھوکا سوتا ہے اور آپ پیٹ بھر کے کھاتے ہیں, اللہ کے نبی نے فرمایا وہ شخص مومن نہیں ہے جو خود پیٹ بھر کے کھائے اور اس کا پڑوسی بھوکا سوئے. وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُوبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ. ایک پوری لسٹ قرآن نے بیان کی ہے کہ ان تمام تمہارے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والے, جن میں سب سے پہلے والدین ہیں, پھر دوسرے رشتہ دار ہیں, پھر تمہارے پڑوس میں رہنے والا پڑوسی, پھر وہ تمہارا ہمسفر جو عموماً تمہارے ساتھ رہتا ہے, کلیگ ہے تمہارے آفس میں تمہارے ساتھ کام کرنے والا, یا تمہارا کلاس فیلو ہے جس کے ساتھ تمہارا دن رات اٹھنا بیٹھنا ہے, یا سفر میں عارضی طور پر جو تمہارے ساتھ ہم سفر بنتا ہے, ان تمام کے ساتھ تم نے حسن سلوک کرنا ہے. تو ظاہر ایک بہت بڑی قربانی ہے. ہوتا تو یہ کہ جب انسان کی نظر میں آخرت نہیں ہوتی تو وہ یہ چاہتا ہے کہ اس کی جیب میں جو کچھ ہے وہ میری جیب میں آ جائے. لیکن جب آپ کو یہ پتہ ہوگا کہ بھائی اگر میری جیب میں جو کچھ ہے وہ میں اس کی جیب میں ڈال دوں گا تو اللہ اپنی رحمت سے اور اپنی خصوصی جو ہے رحمت سے اللہ تعالیٰ مجھے اس سے زیادہ عطا کرے گا, تو آپ ظاہر قربانی کے لیے تیار ہو جائیں گے پھر. تو یہ جو قرآن مجید کا موضوع ہے اس کو مفسرین کرام نے 3 حصوں میں تقسیم کیا ہے. 3 حصوں سے قرآن مجید انسان کو عمل پر ابھارتا ہے, اور اگر قرآن مجید میں یہ 3 موضوعات بیان نہ ہوتے تو خدا کی قسم دنیا کی کوئی طاقت ایسی نہیں ہے جو انسان کو سیدھے راستہ اختیار کرنے پر مجبور کر دے, ورنہ انسان میں اور جانوروں میں پھر کوئی فرق نہیں رہے گا. وہ 3 باتیں کیا ہیں؟ التذکیر بآلاء اللہ. احکام دینے والا کون ہے؟ اس کائنات کو پیدا کرنے والا. اس نے آپ کو بتایا کہ یہ اچھا کام ہے یہ کرو, یہ برا کام ہے یہ نہ کرو. تو جس نے پیدا کیا اگر آپ کے دل میں اس کی محبت نہیں ہوگی آپ اس کی اطاعت اور فرما برداری کبھی بھی نہیں کریں گے.
اس کی عظمت اور اس کی محبت آپ کے دل میں ہونا ضروری ہے، کیونکہ جب اس نے یہ ثابت کر دیا کہ اس کائنات کا واحد معبود صرف میں ہوں، تو اس نے یہ بتا دیا کہ صرف میری چلے گی۔ اب جب وہ آپ کو آرڈر دے گا، جب آپ کو وہ احکام دے گا، تو اگر آپ کے دل میں اس پیدا کرنے والے کی محبت نہیں ہے، اس پیدا کرنے والے کی عظمت نہیں ہے، تو آپ اس کے احکام پر دل جمی سے عمل نہیں کریں گے۔ تو دنیا کی واحد کتاب قرآن مجید ہے جو انسان کے دل میں اللہ کی محبت پیدا کرتی ہے، اور انسان پر اللہ تعالیٰ کے جو انعامات اور احسانات ہیں ان کو بہت تفصیل سے بیان کرتی ہے۔ دیکھیے، دنیا کی بنی ہوئی چیزیں جو انسان کے لیے بنی گئی ہیں، ان سے بحث کیمسٹری میں بھی ہوگی، فزکس میں بھی ہوگی، میتھ میں بھی ہوگی، لیکن وہ الگ انداز سے ہوتی ہے۔ کیمسٹری میں ہم یہ پڑھیں گے کہ پانی کو بنایا کیسے گیا، پانی کیسے وجود میں آیا، ہائیڈروجن کے 2 مالیکیول، آکسیجن کا 1 مالیکیول، ان دونوں میں ملاپ ہوا تو پانی وجود میں آ گیا۔ اگر ان دونوں کو توڑ دیں تو ہائیڈروجن اور آکسیجن نکلے گی پانی سے۔ اور تو یہ جو بحث ہے نا، یہ اس سے پانی کے پیدا کرنے والے کی محبت آپ کے دل میں نہیں آئے گی کہ اس نے پانی کو کیوں بنایا، اور وہ پانی آپ کے لیے پانی جیسی نعمت پیدا کر کے، آپ کو پانی پلا کے، آپ کو پانی سے نہلا کے، آپ کو پانی کے ذریعے پاک اور صاف رکھ کے آپ سے کیا چاہتا ہے، وہ یہ نہیں پتہ چلے گا آپ کو۔ یہ بحث ہے صرف اور صرف قرآن مجید میں۔ قرآن یہ نہیں بتاتا کہ پانی کی اجزائے ترکیبی کیا ہے، کن 2 عناصر سے پانی مل کر بنا ہے، یہ قرآن کا ٹاپک نہیں ہے، قرآن کا موضوع نہیں ہے۔ قرآن آپ کو یہ نہیں بتائے گا کہ دودھ میں کیا کیا ہے، یہ آپ کو میڈیکل سائنس بتائے گی۔ میڈیکل سائنس کا ٹاپک جب دودھ ہوتا ہے تو میڈیکل سائنس ہمیں یہ بتاتی ہے دودھ میں کیلشیم کتنا ہے، دودھ میں وٹامن اے کتنا ہے، بی کتنا ہے، اور یہ ہڈیوں کے لیے کتنا مفید ہے، بالوں کے لیے کتنا مفید ہے۔ لیکن قرآن مجید نے بھی دودھ کو موضوع بنایا ہے، مگر قرآن کا انداز بالکل مختلف ہے۔ قرآن دودھ کو موضوع بناتا ہے، وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً، فرمایا تمہارے لیے جانوروں میں عبرت کا سامان ہے۔ نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهِ مِن بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ لَبَنًا خَالِصًا سَائِغًا لِّلشَّارِبِينَ، فرمایا دیکھو سوکھا چارہ ہے جو یہ جانور کھاتے ہیں، اس سوکھے چارے کو آپ رگڑ کے دیکھیں، اس میں نہ تیل کا ایک قطرہ نظر آئے گا آپ کو، نہ چکنائی کا کوئی تصور نظر آئے گا آپ کو، چکنائی کا بھی کوئی تصور نہیں ہے۔ لیکن یہ سوکھا چارہ ہم جانور کو کھلاتے ہیں، اور اس سے اس کے تھنوں میں تمہارے لیے کتنا دودھ پیدا کر دیتے ہیں، چکنا اور گاڑھا۔ یہ جو مشین بنائی ہے بھینس کی، گائے کی، بکری کی اور مختلف جانور جو دودھ پیدا کرتے ہیں، یہ مشین، اس مشین کو ڈیزائن کس نے کیا؟ اور پھر ہم اس سوکھے چارے سے من بین فرث و دمن گوبر بھی بناتے ہیں تاکہ زمین کو طاقت اور توانائی ملے، وہ دوبارہ یہ چارہ پیدا کر سکے، اور اسی سے جانور کا ایندھن جس سے وہ مشینری چل رہی ہے، اس کا ڈیزل یا اس کی گیس یا اس کا پیٹرول، وہ اسی سے بن رہا ہے خون کی شکل میں۔ اور جس فیکٹری میں خون بن رہا ہے، جس فیکٹری میں گوبر بن رہا ہے، اسی فیکٹری میں دودھ بھی تیار ہو رہا ہے، اور وہ دودھ تیار ہو کے تھنوں میں اترتا ہے، خالصاً سائغا للشاربین، اور ایسا خالص ہے کہ جس فیکٹری میں بن رہا ہے وہاں گوبر بھی بن رہا ہے اور وہاں خون بھی بن رہا ہے، مگر اس دودھ میں نہ خون کی رنگت ہے، نہ خون کی آمیزش، نہ خون کی بدبو، اور نہ اس میں گوبر کی آمیزش، نہ گوبر کی رنگت، نہ گوبر کی بدبو۔ یہ تو اس کا ظاہری رنگ ہے، آپ دیکھ لیں سفید کلر کا ہوتا ہے، سونگھنے میں بھی اس میں بدبو نہیں ہے، نہ خون کی بدبو، نہ گوبر کی بدبو، اور رنگت بھی نہیں ہے، بالکل وائٹ کلر میں۔ فرمایا یہ تو اس کی ظاہری کیفیت ہے، یہ بھی اللہ کی قدرت ہے، اور مزیدار کتنا ہے، سائغا للشاربین، پینے والوں کے حلق میں پھسلتا چلا جاتا ہے۔ اب دیکھیں یہ قرآن مجید کا ٹاپک دودھ، لیکن دودھ کو قرآن کیوں بیان کر رہا ہے؟ تاکہ دودھ پیدا کرنے والے سے تمہیں محبت ہو جائے۔ سائنس اس پہ تو بحث کرتی ہے، میڈیکل سائنس، دودھ میں کتنے گلاس دودھ آپ کو روزانہ پینا چاہیے، ناشتے سے پہلے پینا چاہیے یا ناشتے کے بعد؟ حکیم صاحب سے آپ پوچھیں تو آپ کو بتائیں گے بھی ناشتے سے پہلے مناسب ہے یا ناشتے کے بعد، اس میں چینی ڈال کے پئیں یا نمک ڈال کے پئیں یا پھیکا پئیں، یہ بحث تو ہوگی۔ پھر تاجر دودھ پہ بحث کرتا ہے، اس لحاظ سے بحث کرتا ہے کہ بھئی بھینسیں کتنا دودھ دے رہی ہیں اور لوگوں کی ریکوائرمنٹ کتنی ہے، تو اس میں پانی میں نے کتنا ملانا ہے، کیمیکل کتنے ملانے ہیں، ملانا ہے یا نہیں ملانا، خالص دودھ بیچنا ہے یا پانی ملا کے بیچنا ہے، اور میں لوگوں کی ریکوائرمنٹ پوری کر سکتا ہوں یا نہیں کر سکتا، رات کو منگوا کے رکھوں یا صبح جو ہے تازہ لوگوں کو پلاؤں۔ یہ ایک تاجر دودھ پر بحث کرے گا، اس حوالے سے بحث کرے گا، وہ حکیم کسی اور حوالے سے بحث کرے گا، ڈاکٹر کسی اور حوالے سے بحث کرے گا، بزنس مین کسی اور حوالے سے کرے گا، ایک گوالا کو دودھ میں دلچسپی کسی اور حوالے سے ہوگی۔
لیکن قرآن مجید جو دودھ کی نعمت کو ہائی لائٹ کر رہا ہے، قرآن کا ٹاپک دودھ نہیں ہے، دودھ سے دودھ پیدا کرنے والے کا تعارف کروانا ہے، تاکہ تم جب دودھ پیو تو تمہارے دل میں پلانے والے کی محبت پیدا ہو جائے، اور اس دودھ پینے کے بعد تمہارے اندر جو توانائی حاصل ہو اور تمہاری ہڈیوں میں جو طاقت آئے، اس طاقت کو ظلم اور زیادتی میں استعمال نہ کرو، اس سے کسی کا حق نہ دباؤ۔ جب کسی کا حق دبانے کا خیال آئے جوانی کے جوش میں، تو فوراً یہ سوچو کہ یہ میں نے نہیں بنایا، ما کان لکم ان تنبتوا الشجرہ، ان درختوں کو، ان پھلوں کو اور ان نعمتوں کو میں نے اپنے ہاتھ سے پیدا نہیں کیا، میں بھکاری ہوں، مجھے بھیک میں یہ چیزیں دی گئی ہیں، تو میں پلانے والے کا شکر ادا کروں گا۔ اور پلانے والے نے مجھے کہا ہے وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ، ایک دوسرے کا مال ناحق طریقے سے تمہیں کھانے کی اجازت نہیں ہے، تمہیں کسی کی کنپٹی پہ بندوق رکھ کے اس کا موبائل چھیننے کی اجازت نہیں ہے، تمہیں چپکے سے کسی کی جیب سے پرس نکالنے کی اجازت نہیں ہے۔ لا يحل مال امرئ مسلم الا بطیب نفس منہ، تم کسی کا مال اس وقت تک نہیں کھا سکتے جب تک وہ دل کی مکمل رضا کے بغیر اور مکمل چاہت کے بغیر اپنا مال تمہارے حوالے نہیں کرتا۔ الا ان تکون تجارتا عن تراض منکم، صرف ایک طریقہ ہے، یا تو کوئی تمہیں ہدیہ دے دے یا تجارت کے طریقے پر تم سے کچھ لے کے کچھ دینے کے لیے آمادہ ہو جائے، اس کے علاوہ کوئی اور راستہ نہیں۔ تو یہ صرف ایک نعمت دودھ کی نہیں ہے، اس کے علاوہ قرآن سینکڑوں نعمتوں کو بیان کرتا ہے۔ وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا وَمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُونَ، فرمائے جو شہد کی نعمت ہے جو تم استعمال کرتے ہو، اس پہ ذرا غور کرو۔ لیبارٹری میں غور کسی اور انداز سے ہوتا ہے، اس شہد میں ملاوٹ تو نہیں ہے پھٹکری کی اور کسی کیمیکل کی، خالص ہے یا نہیں، لیکن اللہ کسی اور انداز سے شہد پہ غور کرنے کا حکم دیتا ہے کہ یہ شہد تمہارے پاس کیسے یہ کون سی مشین ہے جو یہ شہد بناتی ہے؟ اتنی چھوٹی مکھی جس کا سر اتنا چھوٹا، اس کے دماغ میں اس نے شہد بنانے کا طریقہ انسٹال کر دیا ہے۔ اگر آپ شہد کی مکھی کے سر کو کھولیں تو 2-3 تاروں کے علاوہ کچھ بھی نہیں نکلے گا۔ اللہ تعالیٰ نے شہد کی مکھی کے ذمے جو کام لگایا ہے، جو ہنر شہد کی مکھی کو سکھایا ہے، وہ ایسا ہنر ہے کہ آج تک کے سائنسدان ایسی اینٹی بایوٹک اور ایسی دوا آج تک ایجاد نہیں کر سکے ہیں جو شہد کی مکھی جو اینٹی بایوٹک بناتی ہے۔ سائنسدانوں نے، انسانوں نے جو اینٹی بایوٹک بنائی ہیں، وہ اینٹی بایوٹک پہلی اس کی خرابی کیا ہے کہ وہ مزیدار اور لذیذ نہیں ہوتی۔ دوسری شہد کی صفت کیا ہے کہ یہ ایک ایسی اینٹی بایوٹک ہے جو صرف نقصان دہ جراثیم کو مارتی ہے۔ وہ جراثیم جو آپ کی صحت کے لیے ضروری ہیں، ان کو نہ صرف یہ کہ مارتی نہیں ہے بلکہ اس کو طاقتور بنا دیتی ہے۔ جبکہ آپ انسانوں کی بنی ہوئی اینٹی بایوٹک اگر کھائیں گے تو اس کے سائیڈ ایفیکٹ بھی ہوتے ہیں، اور وہ سائیڈ ایفیکٹ یہی ہے کہ وہ یہ فرق نہیں کرتی، اس کو تو وہ تو مخالف حیات ہے۔ اینٹی بایوٹک کا مطلب ہی جو حیات مخالف، وہ اگر زیادہ کھا لیں گے تو آپ خود مر جائیں گے، کیونکہ اس نے تو حیات کو ختم کرنا ہے آپ کے جسم میں جا کے۔ اسے یہ ہوش نہیں ہے کہ یہ بیماری پیدا کرنے والا جرثومہ ہے یا بیماری کے خلاف دفاعی قوت پیدا کرنے والا جرثومہ ہے، اسے یہ تمیز نہیں ہوتی ہے اینٹی بایوٹک کو۔ اسی وجہ سے ڈاکٹر جب اینٹی بایوٹک زیادہ دیتے ہیں تو پھر یہ بھی بتاتے ہیں کہ آپ کوئی ملٹی وٹامن کوئی دوا کھائیں، کوئی خوراک لیں تاکہ آپ میں قوت مدافعت ختم نہ ہو جائے۔ اور یہ بھی لکھا ہوتا ہے کہ 15 دن سے زیادہ اس کی یہ آپ نہیں کھا سکتے کنٹینیو، شہد آپ ساری زندگی کھاتے رہیں، فائدہ ہی ہوگا، نقصان نہیں ہوگا۔ تو اب ایسی لیبارٹری کے لیے، اور جس میں ایسا شہد جیسی دوا بن رہی ہو، اس کے لیے تو اللہ تعالیٰ کو چاہیے تھا کہ سلیکٹ کریں کوئی بڑے بڑے سائنسدانوں کو، ان کو سکھائیں یہ فن، اور لیبارٹری ہو کروڑوں کی مالیت کے، اس میں جناب مشینیں لگی ہوں اور پیکنگ کا ایک بہترین انتظام ہو۔ لیکن اللہ تعالیٰ اپنا کمال یہ بتاتے ہیں کہ دیکھو میں نے انسان کی خدمت کے لیے ایک چھوٹے سے جانور کا انتخاب کیا جسے تم شہد کی مکھی کہتے ہو، عربی میں اس کو نحل کہتے ہیں۔ جسم بھی اتنا مختصر، سر اور زیادہ اس کا مختصر۔ لیبارٹری کیا ہے؟ اس کی شہد کا چھتا، 6 کونوں والا خانہ، اسی میں اللہ نے اپنی قدرت کے کمالات دکھا دیے اور بتایا وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ۔ یہ مکھی نے خود نہیں سیکھا شہد بنانا، تیرے رب نے مکھی کا انتخاب کیا اور اس مکھی کے چھوٹے سے سر میں یہ وحی کر دی، یہ سافٹ ویئر ڈال دیے، وہ انسٹال کر دیے اس نے کہ تو نے پھلوں اور پھولوں کی تلاش میں دور تک نکلنا ہے، وہاں سے کڑوا رس تو نے چوسنا ہے، فَاسْلُكِي سُبُلَ رَبِّكِ ذُلُولًا۔ اور مکھی کا ایک کمال یہ کہ وہ جتنا لمبا سفر طے کرتی ہے وہ واپسی کا راستہ نہیں بھولتی کبھی۔ بائی ایئر سفر کرتی ہے مکھی، بائی روڈ نہیں کرتی، اور بائی ایئر سفر کرنا آپ کو پتہ ہے کہ یہ ٹریگنومیٹری کے علم کے بغیر ممکن نہیں ہے۔
جب ہم بائی روڈ سفر کرتے ہیں نا تو ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ بھائی یہاں جانا ہے, اس گلی سے ہم نے سیدھے ہاتھ پہ مڑنا ہے, وہاں پہ گولے گنڈے والا آئے گا, پھر وہاں ایک چپلی کباب والا آئے گا, پھر وہاں جو ایک کپڑے کی دکان آئے گی, پھر وہاں سے سیدھے ہاتھ پہ ہم نے مڑ جانا ہے, راستہ بھولتا نہیں ہے. بائی ایئر جو پائلٹ سفر کرتا ہے نا, اس کو یہ نہیں ہوتا کہ میں پہلے جاؤں گا تو کیٹو پہاڑی آئیں گی, پھر سیدھے ہاتھ پہ ماؤنٹ ایوریسٹ پڑے گا, پھر الٹے ہاتھ پہ, یہ نہیں ہوتا. اسے تو ٹریگنومیٹری کا ایک ایسا علم سکھایا جاتا ہے جو 1000 سال کی انسان کی اس کے پیچھے محنت ہے, اس کے بعد وہ زاویوں کے ساتھ سفر کرتا ہے وہ, اور وہ کمپیوٹر میں انسٹال کر دیا گیا. مکھی بائی ایئر سفر کرتی ہے, بائی روڈ سفر نہیں کرتی. لیکن یہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ ہماری قدرت ہے, ہماری انسان پر انعام اور احسان ہے کہ ہم نے شہد کی مکھی کو انسان کی خدمت پہ لگانے کے لیے شہد کی مکھی کو جو چیزیں سکھائیں ان میں یہ چیز بھی سکھائی ہے کہ وہ واپسی کا راستہ بھولتی نہیں ہے. اسے ٹریگنومیٹری کا علم اللہ نے پہلے سے اس کے دماغ میں ڈال دیا. فصل کی سبولا ربی کی ذلولا, اسی کو قرآن نے نشاندہی کی ہے کہ تیرے رب نے تیرے لیے واپسی کے راستے مسخر کر دیے ہیں, تو اپنے چھتے کا راستہ کبھی بھولے گی نہیں. جس لیبارٹری میں تو ورک کر رہی ہے نا, کام کر رہی ہے, وہ لیبارٹری کا راستہ تو کبھی بھولے گی نہیں. یہ کیوں سکھایا اللہ نے؟ اس لیے کہ شہد بنانے کے لیے مکھی کو بہت دور دراز کا سفر کرنا پڑتا ہے. اگر مکھی کے دماغ میں واپسی کے راستے انسٹال نہ ہوتے, اس کو یہ نہ سکھائے جاتے, تو مکھی پھر قریب قریب پھولوں پہ بیٹھتی, دور نہ جا سکتی. اس سے نقصان کیا ہوتا ہے, انسان کو شہد بہت تھوڑی مقدار میں حاصل ہوتا. اب جب ہم قرآن میں ان نعمتوں کو پڑھتے ہیں, اس میں ہے نا سورہ رحمان میں فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ, بتاؤ کون کون سی نعمتیں ہیں اپنے رب کی جن کو تم جھٹلاؤ گے. قرآن نے بتایا کہ انظروا الی ثمرہ, انار کو دیکھو کیسے پھلتا ہے. زمین کو آپ کھود کے دیکھیں, اس میں نہ انار کا رنگ ہے نہ انار کا ذائقہ. ایک شاخ دبائی جاتی ہے انار کی, گوبر ڈالا جاتا ہے, گوبر جو کسی کام کا نہیں ہے, جلانے کے کام آتا. سستی ترین چیز سے مہنگی ترین چیز پیدا کی جا رہی. ادھر سوکھا چارہ کھلا کے چکنا گاڑھا دودھ نکالا جا رہا ہے, اور ادھر گوبر اور مٹی کے ملاپ سے بہترین انار اور انگور پیدا کیے جا رہے ہیں. حدائق اعنابا, بہترین باغات انگور کے پیدا کیے جا رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اپنی نعمتوں کو بیان کیا. دنیا کی کوئی کتاب اس انداز سے خدا کی بنی ہوئی چیزوں پہ بحث نہیں کرتی کہ اس سے اللہ کی اور رب کی محبت دل میں پیدا ہو. اگر انگور پہ کوئی کتاب ہوگی تو انگور کے فضائل کے لیے ہوگی, انگور کو بنانے والے سے محبت پیدا کرنے کے لیے, اور انگور کھانے والے کا انگور بنانے والے سے رشتہ قائم ہو جائے محبت کا, اس مقصد کے لیے وہ کتاب نہیں لکھی گئی ہوگی. افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت, دیکھتے نہیں اونٹ کو ہم نے کیسے بنایا, صحرا میں کیسے تمہیں لے کے اتنے لمبے لمبے سفر کرتا ہے. صحرا میں پانی نہیں ہوتا, اونٹ میں اللہ نے اتنی بڑی بڑی ٹینکیاں لگا دی ہیں کہ وہ پانی ایک ایک ہفتے کے لیے اسٹور کر لیتا ہے, تاکہ صحرا کا سفر تمہارے لیے آسان ہو جائے. خوراک کے ذخیرے کر لیتا ہے, تو بہت دور سے پانی کی خوشبو سونگھ کے وہاں تک چلا جاتا ہے. اس کے پاؤں ایسے جو ہے تلوے ایسے بنائے گئے ہیں کہ ریگستان میں اس کے پاؤں دھستے نہیں ہیں. تو اونٹ پہ قرآن بحث کرے گا, قرآن شہد کی بات کرتا ہے, قرآن انگور انار کی بات کرتا ہے, اور قرآن درختوں کی بات کرتا ہے, قرآن باغات کی بات کرتا ہے, قرآن سورج کی بات کرتا ہے کہ اس نے تمہارے لیے سورج کو پیدا کیا, چاند کو پیدا کیا. للشمس ينبغي لها ان تدرك القمر ولا الليل سابق النهار كل في فلك يسبحون, ہر ایک کو ایک دائرے میں چلا دیا ہم نے. نہ سورج کی یہ مجال کہ چاند سے ٹکرا جائے, اور نہ چاند کبھی سورج سے پہلے نکلتا ہے. یہ ساری ایک مینجمنٹ کے تحت, یہ ذالک تقدیر العزیز العلیم, یہ ساری کائنات تمہاری خدمت کر رہی ہے. یہ خود سے نہیں کر رہی, اسے میں نے کان سے پکڑ کے تمہاری خدمت پہ لگا دیا ہے. تو مجھ سے محبت کرو اور محبت کے تقاضے پورے کرو, کہ جب میں تمہیں کوئی حکم دوں, میں کہوں کہ یہ کرو یہ نہ کرو, تو میری محبت میں جو کرنے کے کام ہیں وہ کر لیا کرو, اور جو نہ کرنے کے کام ہیں وہ چھوڑ دیا کرو. تو یہ بھی قرآن مجید کا اہم ترین موضوع ہے. کسی کو ابھارنے کے لیے کسی کام پر, کسی بات پر نصیحت کا دوسرا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ اسے اس کام کے کرنے پر لالچ دلائی جائے. قربانی اگر تم دو گے تو تمہیں یہ ملے گا, نہیں دو گے تو تمہیں نقصان ہوگا. اس کے دو طریقے ہوتے ہیں. ایک تو آپ جب کسی کو نصیحت کرتے ہیں تو آپ واقعات سناتے ہیں, دیکھو فلاں نے میری بات مانی تھی تو میں نے اس کو کیسا نوازا, فلاں نے میرا انکار کیا, میری بات ماننے سے انکار کیا, اس کو میں نے کیسے تباہ و برباد کیا. گزشتہ واقعات, اس کو کہا جاتا ہے مفسرین کی اصطلاح میں التذکیر بایام اللہ, پچھلی امتوں کے واقعات. پچھلی امتوں کے واقعات بیان کر کے بھی قرآن نصیحت کرتا ہے. قرآن میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا واقعہ ہے کہ اتنا طاقتور بادشاہ
وقت کے پیغمبر کے سامنے اڑ گیا، مگر اس کی طاقت، اس کی حکومت اسے اللہ کے عذاب سے نہیں بچا سکی۔ جب ہم یہ بات پڑھیں گے تو ہمارے دل میں یقیناً خیال آتا ہے کہ میری طاقت اور میری قوت فرعون سے زیادہ نہیں ہے۔ اگر میں ظلم کروں گا تو اللہ نے فرعون کو نہیں چھوڑا جو اتنا طاقتور تھا، ہم اور آپ کس کھیت کی مولی ہیں، ہم کیسے بچیں گے؟ حکمران طبقہ بھی اللہ سے ڈرتا ہے، اور جو رعایا ہے، کیونکہ ہر شخص کہیں نہ کہیں حاکم ہے۔ جیسے حدیث میں آتا ہے کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، ہر شخص نگہبان ہے، کوئی نہ کوئی کسی پر حکومت کر رہا ہے۔ شوہر اپنی بیوی بچوں پہ حکومت کر رہا ہے، بیوی اپنی اولاد پہ حکومت کر رہی ہے، بھائی بہن پہ حکومت کر رہا ہے۔ تو کہیں نہ کہیں ہر شخص میں حاکمیت کا تصور کسی نہ کسی درجے میں موجود ہے۔ اسی طرح دولت انسان کو متکبر بناتی ہے۔ غریب آدمی کے لیے ظلم کرنا مشکل، ظلم اکثر دولت مندوں کی طرف سے ہوتا ہے۔ تو اللہ نے قارون کی مثال دی ہے قرآن مجید میں، ان قارون کان من قوم موسیٰ فبغى علیہم وآتیناہ من الکنوز ما ان مفاتحہ لتنوء بالعصبۃ اولی القوہ۔ فرمایا کہ تمہاری تو دولت، تمہارے لیے زیادہ یہ ہے نا کہ دولت کا گننا مشکل ہے۔ ہم کہتے ہیں نا فلاں کے پاس اتنا پیسہ ہے کہ اسے خود معلوم نہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ قارون کے پاس پیسہ کتنا تھا یہ تو الگ بحث ہے، اس کے خزانوں کی چابیاں اتنی تھیں کہ ان چابیوں کو گننا مشکل تھا، ممکن نہیں تھا۔ لَتَنُوءُ بِالْعُصْبَةِ أُولِي الْقُوَّةِ، ایک بڑی جماعت اس کی صرف چابیوں کو لے کے چلا کرتی تھی، لیکن اسے اللہ نے حکم دیا کہ اس دولت سے، جیسے اللہ نے تجھ پر احسان کیا ہے، احسن کما احسن اللہ الیک، یہ تیری دولت نہیں ہے، یہ احسان تجھ پر کس نے کیا ہے؟ اللہ نے کیا ہے کہ تجھے دولت مند بنا دیا۔ محنت سب کرتے ہیں، کسی کو ملتی ہے کسی کو نہیں ملتی۔ بعض دفعہ بیوقوف آدمی کے پاس دولت ہوتی ہے، ذہین کے پاس نہیں ہوتی۔ اگر اپنے کمالات سے دولت آتی ہے آپ کے پاس تو تمام ذہین اور عقل مند لوگ دولت مند ہوتے اور سارے بیوقوف غریب ہوتے۔ ایک مشہور مقولہ ہے نا کہ دولت اگر عقل سے ملتی تو بیوقوف تو بیچارے بھوکے مر جاتے، انہیں تو کچھ بھی نہ ملتا۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں بہت سے احمق بیوقوف ہوتے ہیں، ان کے پاس دولت ہے، بہت سے صاحب کمال ہوتے ہیں، صاحب ہنر ہوتے ہیں، مگر ڈگریاں لے کے گھوم رہے ہوتے ہیں، انہیں روزگار نہیں ملتا۔ تو یہی بات موسیٰ علیہ السلام نے قارون کو سمجھائی، احسن کما احسن اللہ الیک۔ دنیا پرست انسان کہتا ہے کہ اگر میرے پاس کچھ ہے تو وہ میرا ہے، جبکہ قرآن اس کو یہ باور کراتا ہے پچھلی امت کے واقعات بتا کے کہ تیرے پاس اگر کچھ ہے تو یہ تیرا نہیں ہے بلکہ تجھے تیرے رب نے دیا ہے۔ جب دیا ہے تو جیسے اس نے تجھ پر احسان کیا، وہ یہ چاہتا ہے کہ تو اس کی مخلوق پر بھی احسان کر۔ قارون کو یہ سمجھایا گیا احسن کما احسن اللہ الیک، ایسے اس مخلوق پر احسان کر جیسے اللہ نے تجھ پر احسان کیا۔ لیکن وہ تکبر میں آیا، کہنے لگا میں کیوں احسان کروں، انما اوتیتہ علی علم عندی، یہ تو میں نے اپنے ہنر سے کمائی ہے۔ یہ دولت مند آدمی تکبر کیوں کرتا ہے؟ وہ اس کے دل میں یہ آ جاتا ہے تو میرا کمال ہے، بھائی میں نے بزنس کیا ہے، میں نے دن رات محنت کی ہے، میں نے ورک کیا ہے، تو یہ میں اتنا کما رہا ہوں، میں کیوں کسی کو دوں؟ اگر اس نے کمانا ہوتا وہ بھی اتنی محنت کر لیتا۔ یہی وہ جذبہ ہے جو انسان کو احسان سے روکتا ہے، یہی وہ خرابی ہے، یہی وہ فساد ہے۔ تو اللہ نے پچھلی امتوں کے واقعات میں قارون کا واقعہ بتایا اور بہت سارے واقعات کہ اس سے یہ کہا گیا، لیکن اس نے اللہ کی بات نہ مانی، اللہ کے پیغمبر کی بات نہ مانی۔ فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضِ، ہم نے اسے اس کے ساز و سامان اور اس کی دولت سمیت زمین میں دھسا دیا۔ تو قرآن مجید میں پچھلی امتوں کے واقعات بہت زیادہ بیان کیے، قوم عاد کا واقعہ، قوم سمود کا واقعہ، اصحاب مدین کا واقعہ۔ شعیب علیہ السلام کی قوم ناپ تول میں کمی کیا کرتی تھی، اللہ نے بتایا کہ دیکھو اس قوم کا میں نے حشر کیا کیا۔ تو جب یہ واقعات انسان سنتا ہے پچھلی قوموں کے تو انسان کے دل میں اللہ کا خوف پیدا ہوتا ہے۔ انہی پچھلی واقعات میں ایک بہت اہم ترین واقعہ جسے قرآن نے بہت اہتمام سے بیان کیا اور وہ بھی انسانی زندگی کا ایک بہت اہم ترین پہلو ہے، وہ ایک تاریخی حقیقت کہ انسان کی ابتدا کیسے ہوئی۔ یہ بھی ایک تاریخی واقعہ ہے اور یہ ایسی تاریخ ہے جس تک سائنس پہنچ نہیں سکتی۔ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو سائنس کی پہنچ سے بالاتر یا مورخین کی پہنچ سے بالاتر ہوتی ہیں، ان پر مورخ کوئی رائے قائم ہی نہیں کر سکتا، اس لیے کہ تاریخ دان تو بعد میں پیدا ہوئے ہیں نا، اس تاریخ لکھنے والے۔ آدم علیہ السلام جب دنیا میں آئے ہیں تو یا پہلا انسان، آپ یوں کہیں جب پہلا انسان دنیا میں آیا ہے تو اس وقت تو انسان کو اتنا نہیں تھا سلیقہ کہ وہ تاریخ مرتب کرے، یہ تو بہت بعد میں ہوا ہے۔ تاریخ تو وہ بتائے گا نا جو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہے، وہ بعد والوں کو نقل کرے گا، اس کے بعد پھر
بعد والوں کو نقل کیا جائے گا، پھر اس طرح تاریخی کتابیں وجود میں آتی ہیں. تو یہ ایک بہت اہم ترین ٹاپک ہے کہ انسان کی ابتدا کیسے ہوئی. اس میں دنیا میں جو مختلف نظریات ملتے ہیں وہ سارے نظریات ایسے ہیں جو انسان کو حیوانیت کی طرف لے کر جاتے ہیں. کوئی بھی ایسی تاریخ بیان نہیں کرتا جسے سن کے انسان میں اپنی بزرگی کا اور اپنے بلند مرتبت ہونے کا احساس بیدار ہو جائے. ڈارون کا نظریہ سب سے مشہور نظریہ بھی بندر سے انسان بنا ہے. جب آپ اور میں یہ سمجھیں گے ہم تو اتفاقی طور پر اصل میں تو ہم جانور ہی تھے، لیکن ہوتے ہوتے ایک زمانے کے حوادث نے ہمیں تھوڑا سا ماڈریٹ کر دیا، تو آپ ظاہری لحاظ سے تو ماڈریٹ ہو جائیں گے. آپ 3 پیس سوٹ ٹائی پہن لیں گے، نہا لیں گے، خوشبو لگا لیں گے، لیکن آپ اندر سے کیا رہیں گے؟ جانور. آپ نائٹ کلب میں ناچیں گے بھی، آپ شراب بھی پئیں گے. آپ کی زندگی کا مقصد سوائے انجوائے کرنے کے اور عیاشی کے آپ کی زندگی کا مقصد کچھ بھی نہیں رہے گا. لیکن قرآن نے واقعہ بتایا ہے کہ ہم نے جب انسان کو دنیا میں ہم لے کر آئے ہیں اور آدم کو ہم نے پیدا کیا تو اس کائنات میں کوئی مخلوق اتنی عزت اور احترام سے دنیا میں اس کو پیدا نہیں کیا گیا جتنا پروٹوکول اور جتنا اکرام انسان کا کیا گیا ہے. جب کسی کو بتایا جاتا ہے نا کہ آپ کے والد صاحب اتنے نیک اور شریف تھے تو اولاد میں یہ احساس پیدا ہوتا ہے نا کہ پھر میں کیا کر رہا ہوں بھائی. اگر کوئی بچہ چوری کرتے ہوئے پکڑا جائے تو لوگ کیا کہتے ہیں اس کو؟ بھائی تمہارے والد صاحب تو اتنے نیک تھے، وہ تو چوری کے خلاف بیانات کرتے تھے، انہوں نے تو کئی چوروں کو توبہ کروائی ہے. بچے کے دل میں احساس ندامت پیدا ہوگا کہ جب میرے باپ ایسے تھے تو مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے. قرآن میں حضرت مریم کا واقعہ ہے نا کہ حضرت مریم علیہ السلام جب اپنے نومولود بچے کو لے کر بنی اسرائیل میں آئی ہیں، عیسیٰ ابن مریم کو، تو بنی اسرائیل نے کیا طعنہ دیا؟ یا اخت ہارون ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیہ. اے ہارون کی بہن، نہ تو تیرا باپ ایسا تھا بدکار اور نہ تیری ماں بدکار تھی. تیرا باپ بھی شریف آدمی عزت دار، تیری ماں بھی، تو یہ تو نے یہ کیا کیا ہے؟ تو ان کا تو خیال تھا کہ معاذ اللہ انہوں نے بدکاری کی ہے. وہ تو پھر قرآن نے ان کی برات کا اعلان کیا. بتانا یہ مقصد ہے کہ اگر انسان کے والدین باپ دادا نیک اور شریف ہوں تو یہ چیز لاشعوری طور پر انسان کو تہذیب کا راستہ اختیار کرنے کی دعوت دیتی ہے. قرآن نے اس حقیقت کو بار بار واضح کیا ہے کہ تمہارے جد امجد جو اس دنیا میں سب سے پہلا انسان تھا جس کی تم نسل ہو، وہ اللہ کے، وہ نہ صرف یہ کہ ایک معزز ترین انسان تھے بلکہ اللہ کے برگزیدہ پیغمبر تھے، اور ایسے نیک تھے کہ ان سے ایک معمولی سی غلطی ہو گئی تھی، اس پر انہوں نے توبہ کر کے جب تک اللہ کو اپنے رب کو منایا نہیں ان کو چین نہیں آیا. اور میں نے ان کو اتنی عزت اتنا احترام دیا کیونکہ میں ان کی خاصیتیں جانتا تھا کہ اس میں میں نے کیا کیا صفات پیدا کی ہیں. میں نے جب اس کو پیدا کیا وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ. 2 باتیں قرآن نے خاص طور پہ بیان کی ہیں. نمبر 1، ایسے اتفاق سے پیدا نہیں کر دیا میں نے کہ اتفاقی حادثے کے نتیجے میں وجود میں آ گئے ہوں، بلکہ ملائے اعلیٰ جو میرے خاص مقرب فرشتے ہیں ان کے سامنے آدم کو پیدا کرنے کے ارادے کا پہلے میں نے تذکرہ کیا. جب کوئی بڑا کام ہونے والا ہوتا ہے تو حکومت اپنے خاص لوگوں کے سامنے، وزراء اور دیگر طبقے کے سامنے اس کام کو کے ارادے کا باقاعدہ اظہار کرتی ہے اور چھوٹے موٹے کام کر کے بتا دیتی، بھئی میں نے یہ آرڈر پاس کیا، میں نے یہ کام کر لیا. تو اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے فرشتوں سے ذکر کیا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِّن صَلْصَالٍ مِّن حَمَإٍ مَّسْنُونٍ. میں نے فرشتوں کو جمع کر کے کہا کہ میرا ارادہ ہے میں ایک مٹی کے گارے سے ایک بشر پیدا کروں، ایک انسان پیدا کروں. تو فرشتوں نے اس پر اعتراض کیا کہ اے اللہ نحن نسبح بحمدک ونقدس لک، ہم تیری عبادت کرتے ہیں، تیری تسبیح بیان کرتے ہیں، تو کیا ضرورت ہے ایک ایسے انسان کو پیدا کرنے کی جس میں روٹی اور کی ضرورت بھی ہو اور اس کے ساتھ پیٹ اور خواہشات بھی ہوں. ان خواہشات کے چکر میں تو جو زمین میں پہلے جتنا فساد ہو رہا ہے نا اس فساد میں وہ اضافہ کر دے گا، کیونکہ خواہشات کی تکمیل کے لیے دوسرے کی روٹی چھیننی پڑتی ہے، بعض دفعہ دوسرے کا خون بہانا پڑتا ہے. وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ، یہ تو خون بہائے گا. تو اللہ فرماتے ہیں کہ فرشتے انسان میں جو بری صفات ہیں ان کو بھی جانتے تھے، مگر اس کے باوجود میں نے فرشتوں کے مشورے کو قبول نہیں کیا اور کہا انی اعلم ما لا تعلمون. تمہارے اس کے نیگیٹو پوائنٹ کی طرف تو تمہاری توجہ ہے، اس میں جو پازیٹیو چیزیں ہیں جو تمہارے اندر نہیں ہیں وہ میں جانتا ہوں، تم نہیں جانتے، اس لیے اس مخلوق کو میں زمین میں پیدا کر کے دکھاؤں گا. اور پھر اللہ نے ایک آرڈر یہ بھی دیا کہ یہ اتنی مقدس اتنی مبارک مخلوق ہے کہ تم تو یہ کہہ رہے ہو نا کہ دنیا میں اسے آنا ہی نہیں چاہیے،
میں کہہ رہا ہوں کہ جب یہ آئے گا, اس میں روح پڑے گی, سب سے پہلا کام یہ ہوگا فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ. جیسے ہی اس میں روح پھونکوں گا, اسے زندگی دوں گا, تم سب جنات اور انسانوں نے اس کے سامنے سجدے میں گر جانا ہے. یہ بتانے کے لیے کہ ہم سب سے افضل ترین مخلوق, اس پوری کائنات میں سب سے افضل ترین مخلوق یہ آدم ہے, فرشتے اور جنات اس کے بعد ہیں, اور حیوانات کا درجہ تو اس کے بھی بعد. تو ہمیں قرآن میں یہ بتایا گیا کہ ہمارے والد خدا نخواستہ نقل کفر, کوئی ڈانسر نہیں تھے, کوئی زانی نہیں تھے, کوئی شرابی نہیں تھے, کوئی چور نہیں تھے, کوئی کرپٹ نہیں تھے, بلکہ اللہ کے برگزیدہ پیغمبر تھے, اور اتنے معزز, اتنے مکرم کہ ان کی پیدائش کے بعد سب سے پہلا کام کیا کیا گیا, تمام مخلوق کو حکم دیا گیا کہ اس کے سامنے سر سجدے میں رکھو. اور پھر بتایا گیا کہ ایک غلطی شیطان سے بھی ہوئی تھی, ایک غلطی آدم سے بھی ہوئی تھی. دونوں میں فرق یہ ہے کہ شیطان اس غلطی پر آج تک ڈٹا ہوا ہے. اسے کہا گیا تھا اسے سجدہ کرو, اس نے نہیں کیا, وہ غلطی پر ڈٹ گیا, آج تک اڑا ہوا ہے. اور ایک غلطی آدم سے ہوئی تھی, کہا گیا تھا لا تقربا هذه الشجرة, اس درخت کے قریب نہ جانا. آدم نے قریب گئے اور اس درخت کو کھا لیا. تو غلطی دونوں سے ہوئی, مگر آدم نے توبہ کی اور شیطان نے توبہ نہیں کی. تو انسان کیونکہ گوشت پوست کا بنا ہوا ہے, آپ کبھی بھی نصیحت کا ایسا راستہ اختیار نہیں کر سکتے کہ غلطی کا دروازہ ہی بند کر دیں, اور آپ ایسا قانون بتائیں کہ جس سے اس قانون کی مخالفت ہوئی اسے دوبارہ سنبھلنے کا موقع ہی نہیں دیا جائے گا. تو دنیا میں کوئی بھی قانون پھر چل نہیں سکتا. تو اللہ نے بتا دیا کہ دیکھو آدم علیہ الصلاۃ والسلام سے غلطی ہوئی تھی, اس سے پتہ چلتا ہے کہ تم سے بھی ہو سکتی ہے, تم بھی گوشت کے بنے ہوئے. لیکن فرق کیا ہے, ندامت کے آنسو. آدم نے ندامت کے آنسو بہائے, ثم اجتباہ ربہ فتاب علیہ وہدا, اللہ نے ویسے ہی بنا دیا جیسا پہلے تھے وہ, جیسے غلطی ہوئی نہیں. التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ, غلطی سے رجوع کرنے والا, توبہ کرنے والا ایسے جیسے ہوا ہی نہیں. تو اللہ فرماتے میں نے ویسے ہی برگزیدہ بنا لیا. تو اگر تم سے بھی کبھی غلطی ہو جائے, کیونکہ اللہ کے علم میں یہ بات ہے کہ میں جو اس کو قرآن میں قوانین دے رہا ہوں, اچھائی اور برائی کا معیار بتا رہا ہوں, یہ اتنی لمبی زندگی میں ضروری نہیں ہے کہ اس سے کبھی کوئی برائی ہو ہی نہیں, ایسا نہیں ہو سکتا. کوئی کچھ نہ کچھ غلطیاں اس سے ہو سکتی ہیں. اگر غلطی کے بعد توبہ کا دروازہ بند کر دیا تو اس سے مایوسی بڑھے گی. جو اچھا بننا چاہتے ہیں وہ بھی نہیں بنیں گے, جو نہیں بننا چاہتے ان کی تو بات ہی دوسری ہے, جو بننا چاہتے ہیں وہ بھی نہیں بن سکیں گے. تو اللہ نے بتا دیا کہ بھئی تمہارے باپ آدم سے خطا ہو گئی, تم سے بھی ہو سکتی ہے, لیکن تمہارے ابا سے جب خطا ہوئی تھی, غلطی ہوئی تھی, تو انہوں نے توبہ کی تھی, تمہارے لیے بھی توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے. شیطان بننے کی کوشش نہ کرنا کہ وہ غلطی کے بعد تم اکھڑ جان. کیسا بہترین راستہ بتایا. تو قرآن نے اس تاریخی حقیقت کو بھی بیان کیا ہے. اس کو بھی التذکیر بایام اللہ میں شامل کیا جاتا ہے کہ پچھلی امتوں کے پچھلے واقعات نقل کیے جا رہے ہیں. تو جس کو یہ احساس ہوگا کہ میں مسجود ملائکہ ہوں, وہ ایسی حرکتیں نہیں کرے گا جو انسان کی تہذیب اور شائستگی کے خلاف. اسے پتہ ہے میرے والد تو بڑے مبارک محترم تھے. تو تیسرا موضوع جو نصیحت کے لیے قرآن مجید میں بہت زیادہ استعمال ہوا ہے, وہ ہے التذکیر بالموت وما بعدہ. یعنی مفسرین کی اصطلاح میں جسے التذکیر بالموت وما بعدہ کہا جاتا ہے. مطلب یہ کہ ہمیں یہ بتایا گیا ہے کہ یہ دنیا دارالامتحان ہے, دارالجزا نہیں ہے. آپ کو اگر کچھ کسی کام کے کرنے پر, کسی قربانی دینے پر بدلہ نہیں ملتا, تو بسا اوقات آپ قربانی دینے کے لیے تیار نہیں ہوتے. اور اگر آپ کو کسی برائی پر سزا نہیں ملتی تو بھی آپ اس برائی کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوتے. اور ہم یہ جانتے ہیں, یہ بات بالکل بدیہی ہے کہ ہر برائی کی سزا دنیا میں نہیں ملتی اور مل سکتی بھی نہیں ہے, کیونکہ انسان, دنیا میں سزا کون دیتا ہے؟ انسان دے سکتا ہے. بہت سارے مدارج ہیں. پہلی بات, برائی کرنے والا پکڑا جائے. اکثر و بیشتر تو برائی کرنے والا پکڑا ہی نہیں جاتا, سرے سے کوئی بھی نہیں پکڑا جاتا. بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے جس نے قتل کیا وہ نہیں پکڑا گیا, بلکہ کسی بے گناہ پہ کیس ڈال دیا گیا. ایسا بہت ہوتا ہے. اس کے لیے موت کے بعد کی زندگی کا قرآن مجید نے دعویٰ کیا ہے, اور قرآن نے یہ بتایا کہ اس دنیا کو حرف آخر نہ سمجھو, تمہیں مرنے کے بعد دوبارہ زندگی ملے گی. اصل عدالت وہاں لگے گی اور اس میں جج خدا ہوگا, اور گواہ ایسے ہوں گے کہ جن گواہوں کی میں غلطی کا امکان ہی نہیں ہے. تمہارے اپنے اعضاء تمہارے خلاف گواہی دیں گے. وہ زمین جس پر تم نے بیٹھ کے خدا کی نافرمانی کی ہے, وہ زمین ریکارڈ کر رہی ہے ساری چیزیں. اس میں اللہ نے ایسے سافٹ ویئر ڈال دیے, اس میں ریکارڈنگ کا سسٹم لگا ہوا ہے.
فرشتے تمہارے کندھوں پہ بٹھا دیے جو ہر چیز لکھ رہے ہیں، انسان بھاگ نہیں سکتا کہیں بھی. الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون. فرمایا کہ آج کے دن ان کے ہاتھ گواہی دیں گے، ان کے پاؤں گواہی دیں گے کہ یہ کیا کچھ دنیا میں کیا کرتے تھے. تو اب موت کے بعد کی جو زندگی ہے اس میں سب سے بڑا اشکال انسان کو یہ ہوتا ہے کہ ہم تو مر کے مٹی ہو کے ختم ہو جاتے ہیں. تو جب ایک دفعہ مٹی ہو کے ہم تحلیل ہو جائیں گے تو یہ عقل سے بعید ہے کہ دوبارہ اس میں جان ڈالی جائے. قرآن نے اس پہ دلائل کے انبار لگائے ہیں کہ یہ نہ سمجھو کہ تم مر کے مٹی ہو کے ختم ہو گئے تو دوبارہ زندہ نہیں ہوگے. اس پہ پھر قرآن نے بہت تفصیل سے اس عقیدے کو واضح کیا ہے کہ ایسا نہیں ہے. یا ایھا الناس ان کنتم فی ریب من البعث، اگر تمہیں یہ شبہ ہے کہ دوبارہ کیسے زندگی ملے گی، ہم تو ختم ہو گئے، ہم تو مٹی میں گھل کے ختم ہو گئے. فإنا خلقناکم من تراب، تو دیکھو اپنے ماضی کو، پہلی دفعہ ہم نے تمہیں مٹی سے بنایا کہ نہیں بنایا. اگر کوئی فرشتہ ہو یا کوئی ایسی مخلوق ہو جو انسان نہ ہو اور اسے بتایا جائے اس مٹی سے ڈاکٹر وجود میں آنے والے ہیں، انجینئر اس مٹی سے بنیں گے، اس مٹی سے جو ہے نا افسران بنیں گے، اس مٹی سے مزدور بنے گا، اس مٹی سے ستار بھائی بنیں گے، اس سے غفار بھائی بنیں گے، اس سے کلیم بھائی بنیں گے، اور اس سے مرد بنیں گے، اور اس سے عورتیں بنیں گی، تو کیا اس مٹی کو دیکھ کے کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ اس سے بن سکتا ہے؟ لیکن اللہ نے اسی مٹی میں سارے تصرفات کر کے اس سے غذائیں پیدا کی. وہی غذائیں انسان کی مٹی سے بنی ہوئی غذائیں انسان کے جسم میں جاتی ہیں. انہی غذاؤں کو تبدیل کر کے اللہ پانی کی شکل میں تبدیل کرتے ہیں، پھر اسی کو اللہ خون کی شکل میں تبدیل کرتے ہیں. تو اللہ نے یہ سارے مدارج جو عقل سے بہت بعید ہیں، ان مدارج کو قرآن میں بہت اہتمام سے بیان کیا ہے کہ یہ کیا بات ہے کہ تم مٹی سے تم جو ہے نا یہ تم یقین کر لیتے ہو کہ مٹی سے خدا نے گندم بنایا، تم اس پہ یقین کر لیتے ہو کہ اس گندم سے خدا نے انسان کے اسپم بنائے ہیں، منی کا ایک قطرہ بنایا ہے اس سے خدا نے. حالانکہ اس روٹی کو دیکھو اور اس منی کے قطرے کو دیکھو، ان دونوں میں کوئی مناسبت تمہیں نظر نہیں آئے گی. پھر اس معمولی قطرے کو دیکھو، فإنا خلقناکم من تراب ثم من نطفہ ثم من علقہ، پھر اس پانی کے قطرے کو ہم جمے ہوئے خون میں تبدیل کر دیتے ہیں. کیا یہ عقل سے ممکن ہے کہ پانی کا قطرہ، اب تو ہم مانتے ہیں کیونکہ مشاہدہ کر رہے ہیں. اللہ فرماتے ہیں کہ یہ تو تم اس لیے تسلیم کر رہے ہو کہ تم نے اس کا مشاہدہ کیا ہے، نظر آ رہا ہے تمہیں، تو اس کو ہم جمے ہوئے خون میں تبدیل کرتے ہیں. پھر اس خون سے ہم ہڈیاں بناتے ہیں، گوشت بناتے ہیں، پھر اس گوشت اور ہڈیوں سے انشأناہ خلقا آخر، تمہیں بچہ بنا کے ماں کے بطن سے باہر نکالتے ہیں. تو پھر کیا کرتے ہیں، منہا خلقناکم، اسی مٹی سے بنا کر، وفیہا نعیدکم، قبر میں لے جا کے دوبارہ مٹی کر دیتے ہیں. یہ ساری چیزیں عقل سے بعید ہیں، لیکن تم ان تمام چیزوں کو تسلیم کیوں کرتے ہو؟ تمہیں نظر آ رہی ہیں یہ. اور کرنے والا کون ہے؟ اللہ ہے. تو بھلا عقل سے سوچو کہ جو اللہ مٹی سے تمہیں انسان بنا کے دوبارہ وہ مٹی بنا سکتا ہے، وہ دوبارہ اس مٹی سے تمہیں ریورس کیوں نہیں کر سکتا؟ وہ یہ موضوع قرآن نے بہت اہتمام سے بیان کیا. انا خلقناکم من تراب ثم من نطفہ ثم من علقہ. ایک جگہ فرمایا فخلقنا العلقۃ مضغۃ فخلقنا المضغۃ عظاما فکسونا العظام لحما، ہڈیاں بھی بن رہی ہیں اسی مٹی سے. یہ تو قرآن مجید کے موضوعات میں سے کچھ وہ موضوعات تھے جن پر میں نے روشنی ڈالنے کی کوشش کی ہے، جس سے قرآن کی اہمیت کا اندازہ ہوگا. اس کے بعد قرآن کے موضوعات میں سے کون سے اہم ترین موضوع ہیں کہ اگر قرآن ان موضوعات پر بات نہ کرتا تو ہمیں فطرت کا راستہ اور سیدھا راستہ نظر نہ آتا. یہ انشاءاللہ پھر ہم اگلی نشست میں اس پر بات چیت ہوگی. اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. اللہ 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 اللہ